فارسی اور اردو میں ایک اختلاف یہ بھی ہے کہ اردو میں بہت سارے الفاظ ہیں اور فارسی کا گنجینی لغات بالکل محدود ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اردو میں ہم ہر رشتے کے لیے الگ لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن فارسی کے رشتے یہاں پہ ختم ہوتے ہیں اور دو الفاظ کو آپس میں ملا کے ایک رشتہ بنتا ہے۔ مثلا ہمسر کا مطلب ہے شوہر، اگر خاتون بولے تو ان کا مطلب ہے شوہر، اور اگر ایک مرد بولے مطلب ہے بیوی۔ اب دیکھیں اگر بھائی کے بارے میں بولنا چاہے بھابھی تو بنے گا ہمسر برادر، کوئی نیا لفظ نہیں ہے، ہمسر یعنی بیوی اور برادر وہی برادر، تو کوئی بھابھی کا لفظ یوز کرنے کی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اس سے پتہ چلتا ہے کہ فارسی اردو سے زیادہ آسان ہے، کیونکہ فارسی میں کم تر الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور الفاظ کو ملا کے نیا لفظ بنتا ہے، جبکہ اردو میں ایک نیا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے دیکھیں خالے، اردو میں ہم بولتے ہیں خالہ، وہی فارسی کا لفظ ہے خالے۔ اب کہنا ہے خالو، خالو کے لیے کوئی نیا لفظ نہیں ہے بلکہ بولیں گے شوہر خالے۔ یا اسی طریقے سے امو کہتے ہیں تایا اور چاچا کو، اب امو کی بیوی یعنی چاچی یا تائی کے لیے ہم بولیں گے ہمسر امو یا زن امو۔ اسی طریقے سے سارے رشتے آپ آسانی سے سمجھ سکیں گے، کوئی نئے الفاظ ان میں نہیں ہے۔ یا بھائی کے بچے، بھائی کے اولاد جو بتیجے اور بھانجے اور بھانجی کہنا ہے، یہ آسانی سے آپ کو سمجھ میں آئیں گے برادر زادے و خواہر زادے۔ اور کیونکہ فارسی میں مذکر مؤنث نہیں ہے، یہ بھی آپ کے لیے ایک پوائنٹ ہے کہ بہت آسانی سے آپ برادرزادے کے لفظ کو بھانجا بھانجی یا بتیجا بتیجی کے لیے خواہر زادے کو آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں۔